السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم مدینہ طیبہ کے اس محلے شریف کا ذکر کریں گے جو محلہ 7 گھروں والا محلہ کے نام سے مشہور تھا، جس میں صرف 7 گھر آباد تھے۔ ہر ایک گھر کی حالت یہ تھی کہ نہایت ہی مسکین اور غریب کے لوگ اس میں آباد تھے۔ ان کی غریبی اور مسکینی کا یہ عالم تھا کہ کئی دن ہو جاتے تھے کسی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا تڑپتا ہوا پاتیں تو درختوں کے پتوں کو پیس کر اسی کی روٹی بناتی اور اپنے بچوں کو بمشکل کھلاتی اور خود کھاتی۔ ایسا کرتے ہوئے کئی دن بیت چکا تھا۔ حسن اتفاق کسی کو ترس آیا تو اس نے گوشت کا ایک طبق بھیجا۔ لانے والا مسافر تھا، لایا اور ایک گھر پر دے کر چلا گیا۔ گھر کے اندر جب یہ گوشت کا طبق پہنچا، گھر کے ذمہ داران نے جب دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس گوشت کا حقدار مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی ہے، کہ اسے معلوم تھا کہ اگر میرے گھر میں 10 دن سے چولہے نہیں جلے تو اس کے گھر میں مہینے ہو گئے چولہے نہیں جلے۔ یہ سوچ کر اس گھر کے سرپرست نے اپنے پڑوس کے ہاں وہ گوشت کا طبق پہنچا دیا۔ جب یہ گوشت کا طبق دوسرے گھر کے اندر پہنچا، اس میں رہنے والے بھی نہایت ہی سادہ دل لوگ تھے، اللہ کے نیک اور مخلص بندے تھے۔ گوشت کا طبق دیکھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، ماؤں کی سسکیاں بت گئیں، لیکن ایمان نے للکارا۔ دل ہی دل میں یہ فیصلہ لیا کہ اگر آج یہ گوشت کا طبق ہم نے بنا کر کھا لیا اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اس کا جواب میدان قیامت میں ہمیں ضرور دینا پڑے گا۔ یہی سوچ کر وہ گوشت کا طبق اس دوسرے گھر نے تیسرے گھر میں پہنچا دیا۔ جب یہ گوشت کا طبق تیسرے گھر میں پہنچا، لوگوں کی نگاہیں پڑیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بھوک پر جذبات رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچوں کی تڑپ دیکھ کر مائیں بلک اٹھیں۔ تبھی ایمان نے للکارا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اس گوشت کو اگر آج ہم نے پکا کر کھا لیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا، اس حال میں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو میدان محشر میں ہم اپنے رب کے حضور کون سا چہرہ لے کر جائیں گے۔ پھر تیسرے گھر نے یہ گوشت کا طبق چوتھے گھر پہنچا دیا۔ جب چوتھے گھر میں یہ گوشت کا طبق پہنچا، اہل خانہ کی نگاہ گوشت کے طبق پر پہنچی، آنکھوں میں آنسو آئے، عورتیں بلبلا اٹھیں، بچے تڑپ گئے، لیکن پھر ایمان نے بیدار کیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ گوشت ہم پکا کر کھا گئے اس حال میں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو رب کو ہم کون سا جواب دیں گے۔ پھر اس چوتھے گھر نے گوشت کا یہ طبق 5ویں گھر میں بڑی ہی محبت کے ساتھ پہنچا دیا۔ جب یہ گوشت کا طبق 5ویں گھر میں پہنچا تو 5ویں گھر کے لوگوں نے بھی
بحسن خوبی اپنی بھوک اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے، پڑوس کے بچوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے یہ گوشت کا طبق چھٹے گھر میں پہنچا دیا۔ جب یہ گوشت کا طبق چھٹے گھر میں پہنچا، اس گھر کے لوگوں نے اس گوشت کو جب دیکھا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے پڑوس کے بچوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے یہ گوشت کا طبق اس گھر پر پہنچا دیا جہاں یہ گوشت پہلے آیا تھا۔ جب یہ گوشت اس مکان پر پہنچا جہاں سے یہ گوشت چلا تھا، اہل خانہ نے دیکھا، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ شاید رب تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ یہ گوشت اسی گھر کے چولہے پر پکے۔ پھر گوشت کا وہ طبق کاٹا گیا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی گئیں اور اس کو پکایا گیا۔ جب سالن تیار ہو گیا، خوشبو سالن کی اس محلے میں پھیل گئی۔ حدیث پاک کی یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے میرے امت کے سرمایہ دارو، اگر تم اپنے گھر میں خوشبودار کھانا پکا رہے ہو تو اتنی ذمہ داری کے ساتھ پکاؤ، ایسے اہتمام کے ساتھ پکاؤ کہ تمہارے سالن کی خوشبو پڑوس میں غریب بچوں تک نہ پہنچنے پائے۔ یا اگر تم بہترین کھانا پکاتے ہو تو جو مسکین ہیں، غریب ہیں، اس کھانے میں ان کا بھی ایک حصہ متعین کر دو۔ ایک پیالہ سالن کا اپنے پڑوس کے گھر میں پہنچا دو، یتیموں کے پاس پہنچا دو، مسکینوں کے پاس پہنچا دو، اور یہ کہو کہ آج میرے گھر میں اللہ کی نعمت پکی ہے، اس میں میرے بچوں کے ساتھ ساتھ اے مسکینوں، اے یتیموں، تمہارا بھی حق ہے، لہٰذا یہ پیالہ تم رکھو اور اس سے اپنی بھوک مٹاؤ۔ یہ حدیث پاک یاد آئی۔ سالن تیار تھا، گھر کے ذمہ داران نے فوراً 7 پیالے منگائے، ساتوں میں برابر سالن ناپ کر نکال دیا، اور اس کے بعد ایک پیالہ دوسرے گھر میں، ایک پیالہ تیسرے مکان پر، ایک پیالہ چوتھے مکان پر، شوربہ کا ایک پیالہ 5ویں پر، ایک چھٹے کے یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ خلوص، یہ محبت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ضائع نہ جانے دیں۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے کھانے کی مہک سونگھ کر رات کی تاریکی میں سسکیاں لے کر اگر سو گیا اور آپ نے اسے کھلایا، نہ پلایا، نہ اسے کچھ دیا، تو یاد رکھیں اس کی ایک ایک سسکیاں جو صرف اس کی بھوک کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں، آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ دنیا کے معاملات میں آپ دنیا میں تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن پڑوسی کا حق آپ کو بروز محشر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ السلام علیکم۔